وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگلی صورت قصص ہے، اور یہ صورت قصص بھی ایک بہت بڑی عظیم صورت ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ بیان کیا ہے، اور وہ واقعہ جو قرآن مجید کی ہر صورت میں آ رہا ہے وہ کون سا واقعہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کے کچھ نمایاں پہلو جو باقی رہ گئے ہیں وہ تفصیل سے اس کے صورت میں بیان ہو جاتے ہیں، جس میں بھی بہت سارے سبق ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صورت قصص، قصص کا معنی ہے بیان۔ قصہ، قصص اگر آ جاتا ہے نا قاف کی زیر سے تو اس کا معنی ہوتا ہے واقعات۔ قصہ کی جمع قصص ہوتی ہے، قصہ واقعہ، اس کی جمع ہوتی ہے قصص، اور قاف کی زبر آ جائے قصص تو اس کا معنی ہوتا ہے بیان، کوئی ڈیٹا، انفارمیشن، معلومات۔ تو اللہ نے فرمایا اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ نتلوہا علیکہ، ہم آپ پہ تلاوت کر رہے ہیں، من نبأ موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کی خبر سے حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین پہ بڑا تکبر کیا تھا، وجعل اہلہا شیعاً، اور یہاں کے رہنے والوں کو شیعہ بنا دیا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں، میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسی چیزوں کو ترجمے اپنے پاس سے بنا کے اور مطلب اپنی مرضی کے نکال لیتے ہیں۔ وجعل اہلہا شیعاً، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو جو ہے وہ گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ وہاں کے لوگوں کو جو ہے ایک کو وہ کمزور کرتے تھے، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ان کی بچیوں کو چھوڑتے تھے۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں کو جنہیں زمین پہ کمزور کیا گیا ہے، اور انہیں ہم ائمہ اور رہبر بنائیں، انہیں ہم امام بنائیں۔ امام اور ائمہ، ائمہ امام کی جمع ہے، ہم انہیں رہبر بنائیں۔ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں وارث بنائیں۔ آگے فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پہ ہم انہیں جگہ عطا فرمائیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور فرعون کے اس کے وزیر حامان کو، اس کے لشکر کو دکھائیں وہ چیزیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ یہ ہے واقعے کی ابتدا، اور یہ ہے واقعے کا تمہید۔ واقعہ یہ ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے لگے تو ہم نے ان کی والدہ کی طرف وحی کی، ان کے دل میں بات ڈالی، ان ارضعی، بے خوف ہو کہ اس کو دودھ پلائیں، مت ڈریں۔ لیکن فَإِنْ خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر آپ کو ڈر ہے ہی ہے کہ کہیں فرعون اس کو نہ قتل کر دے تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دے، ایک تختے میں بند کر کے، ایک تابوت میں بند کر کے، صندوق میں دریا میں رکھ دے۔ وَلَا تَخَافِي، مت خوف کرنا، وَلَا تَحْزَنِي، غم بھی نہ کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو لوٹائیں گے تیری طرف۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ گویا کہ ماں کو بچپن میں بتا دیا تھا اللہ نے کہ یہ رسول بننے والا ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اب فرعون نے اس کو جو ہے وہ صندوق جو آ رہا تھا دریا میں تیرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس آیا، اس نے آگے اس کو صندوق اٹھا لیا، نتیجتاً تاکہ وہی ان کا جو ہے وہ دشمن اور اس کے غم کا سبب بن جائے۔ فرعون نے اٹھا لیا تھا۔ ان فرعون وحامان وجنودہم کانوا خاطئین، یہ فرعون، اس کا وزیر حامان، اس کا لشکر سارے خطا کار تھے۔ اب جو ہے فرعون کی بیوی نے کہا فرعون سے، قرۃ عین لی ولک، یہ تیری میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، یہ بچہ لا تقتلوا، مت قتل کرو، عسى ان ينفعنا، شاید ہمیں نفع دے دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ وہم لا یشعرون، ان کو نہیں پتا تھا یہ کیا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اب ادھر ماں کا دل جو ہے وہ فارغ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل جو ہے وہ بالکل فارغ، یعنی گویا کہ غم میں انتہا کو پہنچ گیا۔ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، قریب تھا کہ وہ یہ ظاہر کر دے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ لولا ان ربطنا علی قلبی، اگر ہم نے اس کے دل کے اوپر تسلی نہ دی ہوتی، لتکون من المؤمنین، کہ وہ بھی مومنوں میں سے ہو جائے۔
وقالت لأختہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تھا قصی ہی، پیچھے سے دور دور سے جا دیکھتی رہے یہ صندوق جاتا کدھر ہے۔ فبصرت به عن جنب، سائیڈ سے ہو کے وہ دیکھتی رہی، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا فرعونوں کو۔ آخر جب بچہ اٹھا لیا، اب دودھ پلانے کا مسئلہ آیا، اب دودھ پلانے کے لیے عورتیں لائی گئیں، کہاں کہاں سے آئی، اللہ نے فرمایا وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اب عورتوں نے جو دودھ پلانے والیاں تھیں ان کا دودھ ہم نے موسیٰ پہ حرام کر دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ بہن نے آگے بڑھ کے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، میں ایک گھر کو جانتی ہوں وہ اس کی کفالت کریں گے، یعنی وہ اس کو دودھ پلا لیں گے، وہم لہ ناصحون، وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے۔ یہ نہیں بتایا کہ وہ ہمارا ہی گھر ہے، یہ نہیں بتایا ہمارا گھر، کہتے میں جانتی ہوں ایک کو، اب ان کو تو ضرورت تھی، یہ نہیں پوچھا کہ یہ وہ کیسے ہو جائیں گے، کہا وہ بڑے صاف ستھرے ہیں، وہ اس کے پی آئیں گے تو وہ پی لیں گے۔ فرددناہ الی امہ، اس طرح کر کے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ولما بلغ اشدہ، اب اس طرح کر کے موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، بادشاہ کے محل میں، اپنے دشمن کے محل میں جوان ہو گئے، وستوى، اور بڑے ہوئے، آتیناہ حکماً علما، ہم نے آتیناہ حکماً و علما، یعنی نبوت ملنے سے پہلے بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو علم اور حکمت سے نواز دیا، اور اسی طرح ہی ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ کون سا بدلہ؟ دریا سے بچنے کا، دشمن سے نکلنے کا، دشمن کے گھر میں پلنے کا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ محسن بن کے دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارا کچھ کرے گا، پہلے رب کے لیے نیکی کرنے والے بنے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک ایسا ٹائم تھا شہر میں جب لوگ غفلت میں سو رہے ہیں، یا دوپہر کا ٹائم ہے یا رات کا ٹائم ہے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتی و ھذا من عدوی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے اور یہ دشمن کی قوم کا ہے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا نا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میری مدد کر دیں، میری مدد کر دیں، یہ مجھے مار رہا ہے۔ فوقظہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس دوسرے کو مکہ مارا، فقضى علیہ، وہ مر گیا۔ اب مار تو بیٹھے، کہنے لگا ھذا من عمل الشیطان، او اللہ یہ تو میں شیطان کا کام کر بیٹھا ہوں، انہ عدو مضل مبین، شیطان تو واضح دشمن ہے، یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ پھر دعا کرتے ہیں قال ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے اسی ٹائم ہی فغفر لہ، معاف کر دیا، کہ اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اب فرماتے ہیں قال ربی بما انعمت علی، اے اللہ جو تو نے میرے پہ نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کے بدلے میں کبھی بھی مجرم کا مدد کرنے والا نہ بنوں۔ اب یہ واقعہ ختم ہو گیا پورا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، لیکن شہر میں موسیٰ علیہ السلام تو ڈرنے والے ہو گئے کہ وہ میں نے بندہ مار دیا، اب انجام کیا ہوگا۔ دوسرا دن ہوا، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، وہ جو کل جس نے مدد مانگی تھی نا، وہ دوسرے دن پھر آ کے مانگ رہا ہے، موسیٰ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ وہ کبھی دوسرے سے لڑ رہا ہے، کل کسی سے لڑ رہا تھا، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، اللہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، میں نے جان بوجھ کے نہیں مارا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ دیکھا دوسرے دن وہ پھر کہہ رہا موسیٰ ادھر آ جا، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا جھگڑالو ہے، تو بڑا جھگڑا کر رہا ہے، یہ کیا ہے کل رات آج پھر اس نے کہا کہیں یہ مجھے نہ مار دے۔ فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، تب بھی موسیٰ نے دشمن کو مارنا چاہا، لیکن یہ بول پڑا قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، یہ بول پڑا او موسیٰ مجھے ڈانٹ رہے ہو، کہیں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل فلانے کو مار دیا تھا۔ اس کا مطلب کل جس فلانے کو مارا تھا وہ کوئی یعنی کوئی نون بندہ تھا، کوئی مشہور بندہ تھا جس کو فرعونی جانتے تھے، اس کو مار دیا، آج مجھے مارنا چاہتے ہو۔ واہ، وہیں سے خبر نکل گئی فلانے کو موسیٰ نے قتل کیا ہے۔ ان تریدو الا ان تکون جبارا فی الارض، تو زمین پہ جبار بننا چاہتا ہے اور تو زمین پہ اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا۔ اب یہ خبر جیسے پہنچی تو وہ کوئی بندہ تھا جس کا فرعون کو پتہ تھا، پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کیا ہے، اور موسیٰ تو بنی اسرائیل سے ہے، لہٰذا موسیٰ کو کسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا جائے، یہ ہوا فلاں ہوا۔ اسی مجلس میں سے، اسی میٹنگ میں سے، فرعونیوں میں سے ایک بندے نے
موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی کرتے ہوئے پہنچا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، شہر کے وہ دوسرے کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا۔ قَالَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ، إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ، وہ جو فرعون کا لشکر ہے تجھے پکڑنے کی، تجھے قتل کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، نکل جا یہاں سے، میں تیرے لیے خیر خواہ ہوں۔ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ہوئے جو ہے وہ نکل پڑے، شہر مصر کو چھوڑ دیا اور دعا کرتے ہیں قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے مجھے جو ہے وہ نجات دے دے۔ نکلے مصر سے، ولما توجہ تلقاء مدین، اب مدین شہر ہے ادھر نکلے، مصر سے نکل کے وہاں چلے، وہاں جاتے ہوئے دعا کرتے ہیں قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، قریب ہے کہ میرا رب جو ہے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اب مدین پہنچ گئے، کیسے پہنچے اللہ تعالیٰ نے واقعہ مختصر کر کے مدین پہنچ گئے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اب مدین میں جیسے پہنچے شہر میں تو اس کا پانی کا کنواں تھا باہر، اس کے پانی کے کنویں کے پاس دیکھا، پہنچے تو وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، وجد امۃ من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان، دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں پانی۔ ووجد من دونہم، اور ان تمام لوگوں کے سے علیحدہ جو ہے وہ دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو اپنی بکریوں کو پیچھے پیچھے کر کے سمیٹ رہی ہیں۔ لوگ جو ہے وہ پانی پلائی جا رہے ہیں اور یہ پیچھے پیچھے اپنی بکریوں کو سمیٹے کھڑی ہیں۔ قال ما خطبکما، موسیٰ السلام نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے، یہ سارے پانی پلائی جا رہے ہیں اور تم پیچھے کھڑی کیوں، تم بھی آگے بڑھو۔ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہنے لگی ہم نہیں پلا سکتی ہیں یہاں تک کہ یہ سارے چرواہے اپنے اپنے پانی پلا کے چلے جائیں، چونکہ ہمارے ساتھ کوئی میل نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، ہم عورتیں ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتی ہیں۔ اور مرد کیوں نہیں ہے؟ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اس لیے کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہاں وہ آ نہیں سکتے، اور ہمارا کوئی بھائی ہے نہیں ہے، تو ہم ہی بکریاں چراتی ہیں، اس لیے ہم تو پیچھے ہمیں موقع ملے گا تو تب ہم کریں گے نا۔ اب موسیٰ السلام آگے بڑھے، کم از کم انسان با ہمت تھے، ہمت والے تھے، اور موسیٰ السلام کی طبیعت جلالی تھی۔ وہ پیچھے واقعہ گزرا ہے نا، وہ خضر علیہ السلام والا، کسی چیز کو غلط ہوتے ہوئے صبر نہیں کر سکے کہ میں صبر چپ ہو جاؤں، جیسے غلط ہوا کیوں غلط ہوا۔ تو جلالی طبیعت کا بھی ہونا چاہیے کچھ لوگوں کو کہ غلط ہوتا ہوا برداشت نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ایک دفعہ اگنور کر دو بعد میں کر لیں گے، موسیٰ السلام نے نہیں برداشت کیا، کہنے لگا اچھا تم پیچھے کھڑی ہو، آگے بڑھے اور ایک مرد بن کے ان کا پانی پلا دیا۔ کچھ کہا جاتا ہے کہ وہ جس سے پانی کھینچتے تھے نا وہ بڑا ڈول تھا، اور رسی جو ہے وہ کھینچ کے کتنے لوگ کھینچ کے پانی باہر لاتے تھے، اور بڑا سارا وہ ڈول تھا جس کا پانی باہر آتا تھا، کتنے لوگ کھینچ رہے تھے۔ موسیٰ السلام اکیلے آگے بڑھے اور رسی کو کھینچ کے نکال دیا باہر، ان دونوں کو پانی پلا دیا۔ فَسَقَا لَهُمَا، ان دونوں کے لیے پانی پلا دیا۔ ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، پھر ایک سائے میں جا کے بیٹھ گئے۔ سائے میں جا کے بیٹھ کے دعا کیا کرتے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی تو نے خیر نازل کی ہے میں اس کا فقیر محتاج ہوں، مجھے جو ہے وہ کوئی خیر دے دے، مجھے کوئی بھلائی دے دے، مجھے کوئی گھر والی دے دے یا گھر والی دے دے، کچھ دے دے، جو بھی خیر ہے بھلائی دے دے، کچھ تو اللہ تو نے خیر نازل کی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ اپنی دعا میں جامعیت پیدا کریں۔ دعا میں جامعیت کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ اے اللہ مجھے 1000 روپیہ دے دے، اے اللہ مجھے 10,000 دے دے، اے اللہ فلاں کر دے، اس سے بہتر دعا ہوتی کہ اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کو کس رحمت کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ کو بتانا میرا یہ کام، میرا وہ کام۔ دعا میں جامعیت جتنی ہوگی اتنی ہی زیادہ وہ دعائیں عمدہ ہوتی ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ انسان مینشن کرے فلاں دو فلاں دو فلاں دو۔ بہت سے دعا کرنے والے ریکویسٹ کرتے ہیں سر میرا نام لے کے دعا کرنا، اور بھائی جب کہہ دیا اللہ مسلمانوں کو معاف فرما دے تو آپ مسلمان ہیں، جب کہہ دیا کہ اے اللہ مسلمانوں کو شفا عطا فرما تو آپ مسلمان ہیں۔ تو دعا میں جامعیت ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ انفرادیت ہونی چاہیے۔ انسان اپنے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سجدے میں کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ سجدے میں ہم کیا مانگے؟ ہم کیا اردو میں تو مانگ نہیں سکتے، انگلش میں مانگے اردو میں؟ تو بھائی نہ انگلش کی ضرورت ہے نہ اردو کی ضرورت ہے، آپ کوئی بھی جامع دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہ مفتح لی ابواب رحمتک، آپ سجدے میں تسبیح پوری کرنے کے بعد یہی مانگتے رہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کو کون سی رحمت چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں جامعیت ہے، اے اللہ جو بھی خیر نازل کی ہے اے اللہ میں اس کا محتاج ہوں۔ اب تھوڑی دیر میں کیا ہوا؟ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى الْإِسْتِحْيَاءِ، اتنے ہزاروں سالوں کے بعد قرآن آج بھی اس عورت کے اس کردار کو نہیں بھلا رہا ہے کہ آئی ان میں سے ایک چلتی ہوئی، کیسے؟ تمشی علی الاستحیاء، پورے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی ان میں سے عورت۔ یاد رکھ لیں، پیچھے ویسے سورۃ نور میں نے اس کی وضاحت کر دی ہوئی ہے، یہاں پہ بھی کر دیتا ہوں۔ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، لیکن عورت کی آواز کی لچک اپنی طرف کھینچے وہ پردہ ہے اور وہ گناہ ہے۔ عورت کا جاب کرنا، بزنس کرنا گناہ نہیں ہے، عورت کا مردوں میں اختلاط کر کے مرد بن جانا یہ غلط ہے۔ عورت جاب کر سکتی ہے، بزنس کر سکتی ہے، بات کر سکتی ہے، لیکن اس بات میں جو اپنائیت اور لچک پن ہوتا ہے اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ یہاں پہ قرآن مجید کے واقعات پہلی امتوں کے، اس امت کے لیے بھی جب قرآن بیان کر دیتا ہے تو وہ قابل عمل ہو جاتے ہیں۔ جب قرآن مجید ان کو منسوخ یا مٹاتا نہیں ہے، ان کو بیان کر دیتا ہے۔ اس قوم کا واقعہ بیان ہوا اور اس عورت کا تذکرہ، بکریاں عورتیں ہی چراتی تھیں، گویا کہ جاب کر رہی تھی۔ یہ بزنس دور میں تو بڑا بزنس ہی یہ تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بڑا بزنس تھا بکریاں چرانا، تو یہ نہیں آج کی طرح کوئی چھوٹا بزنس تھا، بہت بڑا بزنس تھا۔ تو بزنس کرتی تھی، لیکن قرآن مجید آج بھی بتا رہا ہے تمشی علی الاستحیاء، کہ وہ حیا کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے چلتی ہوئی آئی اور کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرا باپ تجھے اس کی اجرت دینا چاہتا ہے جو آپ نے ہمارے پہ احسان کر کے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ اب جانوروں کو پانی پلایا ہے، اس لیے میں ہمارا باپ آپ کو بلا رہا ہے۔ کے پاس پہنچے، اس باپ کے پاس پہنچے، وقص علیہ القصص، اب اس پہ سارا بیان کر دیا، میں تو مصر سے ہوں، فلانا کام ہو گیا تھا، فلانا قتل ہو گیا تھا، میں وہاں سے یوں یہاں پہنچا ہوں۔ آگے سے جواب میں باپ نے کہا لا تخف، مت ڈریے، نجوت من القوم الظالمین، یہاں آ کے ظالموں سے بچ گئے ہو۔ کہاں مصر، کہاں مدین، اب بڑا دور ہو۔ آج کل تو لوگ یہاں سے نکل کے کسی دوسرے ملک میں بھاگ جائیں تو ان کو بھی پکڑنے کا ایک طریقہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ فرمایا نجوت من القوم الظالمین۔ آگے فرمایا قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک بول پڑی، کہہ لیں گے یا ابت استاجروا، اے ہمارے باپ اسی کو نہ ہم جاب پہ رکھ لیں، اسی کو نہ ہم اجرت پہ رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، سب سے بہتر ہے انسان کہ انسان کسی ایسے بندے کو جاب پہ رکھے جو طاقتور بھی ہو اور امین بھی ہو۔ بھئی تم نے اس کی طاقت کہاں دیکھ لی ہے؟ وہ اتنا بڑا ڈول اکیلے نے کھینچ لیا تھا، طاقت نہیں تو اور کیا تھا؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ لے کے آ رہی تھی گھر کی طرف تو وہ آگے چل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے تھے۔ تو وہ آگے ذرا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ آگے چلنا اس عورت کا اس کو دیکھنا پڑ رہا ہے، تو اس سے کہا کہ تو میرے پیچھے چل، میں آگے چلتا ہوں، مجھے پیچھے سے بتا دینا کہ رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے، لیکن آگے مجھے چلنے دے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پورے امین ہیں، امانت والے ہیں، کبھی کہیں خیانت نہیں کریں گے۔ آگے چلنے سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ باپ کون تھے ان کے۔ قرآن مجید نے کہیں نہیں کہا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام ہے، حدیث میں کہیں نہیں آتا ہے کہ یہی شعیب علیہ السلام ہے۔ بہت سارے مورخین نے لفظ مدین سے اور لفظ شعیب علیہ السلام کے واقعے سے نسبت جوڑ دی ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام ہی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس واقعے میں انہیں شیخ مدین کہا ہے۔
یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو شعیب علیہ السلام والا نہیں بیان کیا، یہاں پہ قرآن مجید نے انہیں شیخ مدین کہا ہے۔ شعیب علیہ السلام کا دور اور موسیٰ علیہ السلام کا دور الگ الگ ہے، اس لیے غالب راجح بات یہ ہے کہ ان دو عورتوں کا جو والد تھا وہ بزرگ تھا، نیک تھا، مسلمان تھا، سب کچھ تھا، لیکن شعیب علیہ السلام یہ تھے، اس کی کوئی پختہ دلیل نہیں ہے۔ ہو بھی سکتا ہے، لیکن ایسی دلیل ہمارے پاس قرآن سے یا حدیث سے نہیں ہے کہ اس بستی کے اندر جو ان دو عورتوں کا، ان دو لڑکیوں کا باپ تھا وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ بہرحال ضمن بتا دیا۔ اب بہرحال اس مشورے کے بعد قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، اب باپ نے کہا کہ ان دو میں سے میں ایک کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن حق مہر دینا پڑے گا۔ حق مہر تو چھوٹا بھی نہیں، کافی بڑا حق مہر دینا پڑے گا۔ حق مہر کیا ہے؟ علی ان تأجرنی 8 حجج، 8 سال تک جاب کرنی پڑے گی۔ 8 سال کی جاب میرے پاس بغیر تنخواہ کے کرنی پڑے گی، یہ ہے اس ایک کا حق مہر، ایک کا 8 سال کی نوکری۔ اب حجج کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ سال کی بجائے اس میں جو بکری ہوتی ہے یا جو بھی اس کا یعنی جانور تھا، اس کا جو ایک بچے کو جنم دینے کا پیریڈ ہے اس کو ایک کو حجج کہا جاتا ہے، یعنی 8 دفعہ جب جانور بچہ دے لے تو اتنی دیر تک آپ کو میرے پاس رہنا پڑے گا، جس کو ہم پنجابی میں سوا کہتے ہیں۔ یہ اور بکری کا سوا کتنی دیر میں ہوتا ہے؟ 6 مہینے میں، ہاں 5ویں مہینے میں، 5 مہینے میں ایک سوا ہوتا ہے، تو 8 کتنے مہینے میں ہو جائیں گے؟ پھر بھی 4 سال بھی تو معنی رکھتے ہیں نا، 4 سال، 5 سال، 3 سال۔ اس سے ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ کہ حجج جو ہے اس کا ایک جانور کا ایک سوئے پہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اگر اس پر بھی بولا جائے تو 8 سال کی ایک مدت ہے۔ علی ان تأجرنی 8 حجج۔ اچھا اس پر بھی نہیں ہے کفایت، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ 10 پورے کر دیں تو یہ تیری طرف سے مہربانی ہوگی، 10 پورے کر دیں، گویا کہ 1 سال اور لگا دیں۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں آپ پہ کوئی مشقت نہیں ڈال رہا ہوں، یہ 8 سال بتا کے بھی میں آپ پہ کوئی مشقت نہیں ڈال رہا ہوں۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ جو ہے کیا حق مہر ایسا ہو سکتا ہے؟ حق مہر ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یاد رکھ لیں، پیچھے ہم نے سورۃ النساء میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر کسی عورت کو خزانہ بھی دیا ہو تو طلاق دینے پہ اس سے وہ واپس نہیں لے سکتے ہو، تو خزانہ بھی حق مہر میں لفظ قنطار بھی آیا ہے۔ اس لیے عورت ایک ویلیویبل چیز ہے اسلام میں، اسلام سے پہلے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، اسلام نے اس کو ویلیویبل کہا ہے، اور حق مہر اس عورت کی ویلیو ہوتی ہے، اس لیے اس ویلیو میں حیثیت رکھنی ہوتی ہے دینے والے کی بھی اور لینے والے کی بھی۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ شادی پہ آپ جو ہے وہ 2 کروڑ روپے لگا دیں اور حق مہر کی باری آئے تو کہیں جی 5000 لکھ لو، 5000 لکھ لو، 2000 لکھ لو۔ حق مہر جو ہے وہ ایک استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مہر 12 اوقیہ چاندی ہوتا تھا، تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق مہر بھی بڑے بڑے ہوتے رہے، اس لیے نہ ہی اتنا بڑا ہو کہ آج کل کے دور میں کچھ علاقے ایسے عرب کے ہیں کہ جن میں اتنا غلو کیا جاتا ہے ایک عورت کے حق مہر میں کہ ایک عورت کا حق مہر 50 ملین ریال، 50 ملین ڈالر یہاں تک بھی پہنچا دیا جاتا ہے، اور کچھ ہمارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ 500 لکھ لو اور 1000 حق مہر لکھ لو۔ عورت کو جو زیور دیا جا رہا ہے، جو اس کو آپ نقدی دے رہے ہیں، یہ عورت کا حق مہر ہوتا ہے، یہ یعنی اس سارے کو آپ حق مہر میں جو ہے لکھ سکتے ہوتے ہیں، اور اس میں ویلیویبل چیز ہونی چاہیے۔ اس لیے مت سمجھیں یہ شادی بیاہ میں کھانا پینا بارات فلانا فلانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا اسلام میں۔ اسلام میں آپ نے جس چیز پہ لگانا ہے وہ اس عورت کو دین ہے۔ یہ ہوتا ہے عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق یہ جی اس عورت کو آزادی دے دو، وہ جہاں مرضی پھرے، جہاں مرضی جائے، جہاں مرضی آئے،
عورت کا حق یہ بھی ہے کہ جو اس کو ملنا ہے وہ اس کو پورا دو. شادی بیاہ پہ 200 کو کھانا کھلا دو گے, 50 لاکھ روپے کے کھانے کھلا دو گے, کیا فائدہ ہو اس بچی کو؟ کمال یہ کہ وہ جتنے کھانے کھلانے ہیں وہ اس کو دے دو. اور یہ عورت کی اصل وہ پونجی ہوتی ہے جس کی مالک خود وہ لڑکی ہوتی ہے. اگر ایک کو شادی کے ملنے پہ 20 لاکھ 30 لاکھ اس کو مل جائے تو اس کی کمر مضبوط بن جاتی ہے کہ میری طرف اتنا آ گیا ہے, مجھے دے دیا گیا, بجائے اس کے کہ فضول خرچیاں کرنے میں اس عورت کی کمر مضبوط کر دو, اس بچی کی کمر حق مہر کے ساتھ مضبوط کر دو, یہ بہتر ہے. لیکن یہاں پر بھی دونوں سائڈوں پہ غلو نہیں چاہیے ہوتا ہے, حد سے کراس کر جانا کہ نہیں یہ بندہ جو ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ 50,000 کماتا ہے اور اس کو کہہ لو جی 10 لاکھ تو نے دینا ہی دینا ہے, تو بھئی وہ کہاں سے دے گا 10 لاکھ روپے؟ وہاں پر بھی حیثیت دیکھنی ہے. دوسری سائڈ پہ اگر جو ہے وہ 2 کروڑ پہ شادی پہ خرچ کر رہا ہے دلہا صاحب اور حق مہر جو ہے وہ 5,000 لکھوا رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے. اس لیے اس چیز کا ایک قرآن مجید کی عنایت سے بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ اس دور میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ 4 سال میں نے جاب کرنی ہے, ملازمت رہنا ہے تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے. نہیں, اس کو سمجھا گیا جیسے یہ عام روٹین کی چیز ہے. وہ لڑکی کے والد کہہ رہا ہے 10 پورے کر دو گے تو اور بہتر ہوگا. اور یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اچھا میں یہ کیسے کروں, قال ذالک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اچھا جی جو بھی ہے میرے اور تیرے درمیان بات ہوگی, میری مرضی, میں ان میں سے جو مرضی مدت پوری کر لوں, 8 سال کر لوں یا 10 کر لوں. فلا عدوان علیہ, میرے پہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. واللہ علی ما نقول وکیل, اب اللہ ہمارا گواہ ہے, کارساز ہے. باپ نے بیٹی کا خود سے نکاح کرا دیا, باپ نے بیٹی کا خود سے نکاح کرایا ہے. کوئی درمیان میں یہ نہیں ہوتا کہ لازمی کسی مولوی صاحب کو لے جا بلایا, یہ میری بیٹی ہے, یہ حق مہر ہے, جاؤ تمہارا نکاح ہو گیا. یہ جو ہے وہ نکاح کرا دیا. واللہ علی ما نقول وکیل, اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے گواہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.